بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود خان. پروگرام لنن سوال یعنی آج کے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام پختونخوا ریڈیو FM 92.6 مردان کی جانب سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. معزز سامعین، ایک سوال جو غالباً ہر دور کے انسان کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ فلسفہ حیات کیا ہے. یہی وہ سوال ہے جو انسان کا مقصد حیات ہے. اس سوال کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، افکار نہایت اہمیت کے حامل ہیں. معزز سامعین، آج ہمیں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے اپنے معزز مہمان گرامی سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ خودی کا تعلق اس کائنات کے خالق سے کیا ہے، اور اقبال کے اس شعر کا مفہوم بھی سمجھ سکیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. معزز سامعین، کسی بھی بڑے ادیب یا فلسفی کے لکھے ہوئے الفاظ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان افکار کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک نقطے کو صحیح طرح سمجھا جائے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. معزز سامعین، ہمارے آج کے مہمان پروفیسر گوہر رحمان نویز صاحب ہیں، جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اردو ادب سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. آج ہم ان سے علامہ اقبال کی شاعری، خصوصاً ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت نوازش، شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور ریڈیو پختونخوا کی جو پوری ٹیم ہے ان سب کا بھی، کہ اس طرح کے اہم موضوعات پہ اور نرالے موضوعات پہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اردو ادب کے وہ لوگ جو اردو ادب سے شغف رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب، آج جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا موضوع علامہ اقبال کی شاعری اور خصوصاً ان کا فلسفہ خودی ہے، تو اس حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور مختلف نجی محفلوں میں بھی اس حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی دیا تھا، یا مسلمانوں کے لیے فلسفہ خودی کی اہمیت پہ بات ہوتی ہے، مگر بہت سے لوگوں کو آج بھی اس حوالے سے نہیں پتہ کہ فلسفہ خودی بنیادی طور پر ہے کیا چیز. تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فلسفہ خودی کیا ہے. اچھا جی، بہت اہم سوال ہے. خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے اس کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہوگا انا، ایگو، اور اس طرح کے دو چار الفاظ اور بھی ہوں گے، لیکن خودی کا اصل مطلب یہی ہے اپنے آپ کو پہچاننا. انسان اس کائنات میں آیا ہے، انسان کو ایک اعلیٰ و ارفع مقام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا ہے. یہ کائنات انسان کے دم سے قائم ہے، تو انسان کا اس کائنات میں آنا، انسان کا اس کائنات میں جو عمل دخل ہے اس کی تکمیل کرنا اور اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے مقام کو پہچاننا، اور جس ہستی نے انسان کی کریشن کی ہے، جس خالق نے انسان کی تشکیل کی ہے، اس خالق تک پہنچنا خودی ہے، اس خالق تک رسائی حاصل کرنا خودی ہے. تو اقبال کے ہاں یہ لفظ پہلے اقبال کی شاعری میں نہیں ہے. اقبال کی جب وہ یورپ گئے، وہاں پہ انہوں نے 3 سال پھر گزارے 8 سے 11 تک، تو مثنوی اسرار خودی اقبال نے ایک طویل نظم لکھی. اگرچہ یہ نظم فارسی زبان میں ہے، لیکن اس کی پھر تشریح اور شرح مختلف شارحین نے، یوسف سلیم چشتی نے اور اس طرح اقبال کے جو شارحین ہیں انہوں نے بہترین انداز میں کی. لیکن پھر اقبال کی شاعری کا پورا محور اسی خودی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا ہے. اس کے بعد ڈیٹیل میں ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن اقبال نے خودی کا لفظ کہاں سے حاصل کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے، کہ اقبال نے خودی کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حاصل کیا ہے. اور پورا سسٹم جو قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اسی قرآن سے اقبال نے اخذ اور استفادہ کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے الجیلی اور دوسرے جو مسلمان فلاسفہ ہے، یا اس طرح انہوں نے جو مغربی فلاسفہ ہے، اقبال نے تو کنگال تھا سب کچھ پڑھ کے. اقبال نے کہا تھا کہ میں اس عذاب دانش افرنگ سے باخبر ہوں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اس طرح کی وہاں پہ جانا یورپ میں اور
دیکھے ہیں بہت ہم نے، یورپ کے لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. تو یورپ جا کے اپنے آپ کو واپس اسی دریا سے اور اسی آگ سے صحیح سلامت لے کے آنا، اور وہاں سے اس طرح ان کی سوچ میں انقلاب کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی. وہاں سے اقبال جب آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے، اب اگر مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے، تو مسلمانوں کو بطور مسلمان اپنے آپ میں خود ہی پیدا کرنا ہے. خود ہی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننا. حدیث شریف ہے یا مجھے اب یاد نہیں، مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. یہ ایک بہترین وہ ہے، ذریعہ ہے اپنے نفس کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرنا. پروفیسر صاحب، میرا اگلا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ اردو ادب میں کہاں کہاں پر ہمیں فلسفہ خودی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر ہوا ہے، یا اگر یہ سوال میں اس طرح آپ سے پوچھوں کہ کیا علامہ اقبال سے پہلے بھی اردو شعر یا ادب میں خودی کا تصور پایا جاتا تھا؟ دیکھیں سر، خودی کا تصور تو جس دن سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے، اگر آپ دیکھیں شیطان یا ابلیس کی طرف ہم جائیں گے تو وہاں سے خودی کا تصور ہمیں ملے گا، اگرچہ ان کی خودی نیگیٹیو ہے. ابلیس آگ سے بنے تھے، فرشتہ تھے، آگ سے بنے تھے. تو ابلیس نے اس وجہ سے، آدم چونکہ مٹی سے بنے تھے، اس وجہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اس کی خودی کی توہین تھی. ابلیس نے اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ میں سپرمیسی، مجھے اس کائنات میں وہ حاصل ہونی چاہیے، فوقیت حاصل ہونی چاہیے. یہ پھر انگریزی میں آیا ایگو، اور یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف آئیں گے کہ خودی کا تصور اقبال سے پہلے اردو شاعری میں موجود ہے. آپ اس کو مرزا غالب کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو میر تقی میر کے ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ہاں یہ غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جس طرح شیطان نے اس کو غرور اور تکبر کے معنوں میں استعمال کیا تھا، اردو شعراء کے ہاں بھی یہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. میر تقی میر نے کہا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. جو میری شاعری ہے، رحمان بابا جس طرح کہتے ہیں، غزل کی اور دو بیت انتخاب بھی در رحمان تمام غزل دے انتخاب. تو یہ دیکھیں سر، یہ خودی ہے، اس کو تعلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. غالب کے ہاں پھر یہ خودی ایک عجیب و غریب صورت میں سامنے آتی ہے. غالب کہتے ہیں الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہ نہ ہوا، بندگی میں بھی وہ خود بین و خود آراں ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وہ نہ ہوا. اگر کعبے کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھولا گیا تو ہم الٹے پھر آتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ سجدہ کرنے کی یا اس طرح کی اس کو. تو دیکھیں سر، یہ ایک نیگیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے. خواجہ مردرد کے ہاں بھی ہے. لیکن پھر جب ہم اقبال کی طرف آتے ہیں تو اقبال نے خودی کا دھارا بالکل ہی ایک مختلف سمت میں موڑ دیا. پہلے یہ غرور و تکبر و انا اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، میں سب سے زیادہ، میں جو ایک تصور ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور میری شاعری اس طرح ہے اور میری فکر اس طرح ہے اور میری سوچ اس طرح ہے. اقبال نے اس میں کا جو تصور تھا وہ تبدیل کر دیا. اقبال نے یہ تصور دیا کہ آپ کی خودی اگر آپ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جس دن اپنے آپ میں خودی پیدا کی تو آپ ایک کائنات کے نظام کے اندر آپ آ گئے. اب آپ اس تصور کے اندر آ گئے ہیں تو آپ نے پھر سر جھکانا ہے. اور جس دن آپ نے سر جھکا دیا اس دن آپ کا سر اٹھ گیا. بس وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دیکھیں اب ادھر ادھر آپ مختلف درباروں میں مختلف لوگوں کے سامنے جھکیں گے، اور جتنا زیادہ آپ کسی چیز کی طلب کریں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن ایک دفعہ جھکنے کے بعد آپ کو 1000 دفعہ جھکنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے کائنات کے رب کے سامنے اخلاص دل سے چاہیے، امیر کہتے ہیں سجدہ نماز میں بے فائدہ ہے ورنہ جو وقت کھوئیے. اگر آپ نے اخلاص دل سے ایک بھی سجدہ کر لیا تو وہ سجدہ دنیا کے دوسروں کے سامنے جھکنے سے 1000 سجدوں سے جو ہے بہتر ہے. تو اقبال سے پہلے یہ تصور موجود تھا، لیکن اقبال کا کمال یہ ہے
کہ انہوں نے 1911 میں خودی کا جو تصور پیش کیا یورپ سے واپسی پہ، تو ان کی اس خودی کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ یہ فوسٹر سے انہوں نے لیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹیگور کی جو گیتانجلی ہے اس میں بھی اس طرح کا تصور موجود ہے. لیکن مغربی فلاسفہ میں جتنا بھی خودی کا تصور موجود ہے اس میں یہی غرور اور تکبر اور انا اور اپنے آپ کو سپرمیسی اور ان چیزوں میں جو ہے وہ کرنا. اقبال نے خودی کو اس طرح پیار اور محبت اور سلیقے اور طریقے سے آشنا کر دیا کہ جو اقبال سے پہلے کہیں نہیں تھا. ٹھیک، مطلب اقبال کی جو خودی کا تصور ہے وہ ایک انسان کو اس کے خالق سے قریب تر کرتا ہے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے. بس یہی عظمت ہے کہ آپ اپنے جب آپ کسی ایک کے ہو گئے، جب آپ ایک اللہ کے ہو گئے تو ساری کائنات خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہوئے کیا ہے، پھر وہ خود اترتے ہیں سر. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی طائف میں آیا فرشتہ، اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں طائف کی دونوں پہاڑیوں کو وہ کر دوں، ان کو کچل ڈالوں. پیغمبر نے کہا نہیں، بار بار خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے. اب آپ بتائیں پیغمبر میں کیا کروں؟ ابراہیم کے پاس بھی آیا تھا اور اسماعیل کے پاس بھی آیا تھا اور تمام ہر ایک پیغمبر کے پاس، اور پھر میرے نبی پہ تو بالکل وہ تمام ہوا وہ سارا کچھ. جی سر، مطلب تقدیر ان کی ان سے پوچھ کر بنائی جاتی ہے. بالکل، آپ بتائیں کہ ہم اس تقدیر میں یا آنے والے وقت میں کیا لکھیں. تقدیر آپ کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خودی کی تکمیل ہو سر. اچھا معزز سامعین، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ہم آپ کو اس ایک وقفے کی طرف لے چلتے ہیں اور اس وقفے میں آپ علامہ اقبال کا ایک زبردست کلام سنیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ پروگرام شروع کرتے ہیں. بدلے گئے.
कायनात। ज़माने के अंदाज बदले गए, मेराज एहसास बदले गए, ज़माने के अंदाज बदले गए, मेराज एहसास बदले गए। खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को वीरों का उस्ताद कर, ज़माने के अंदाज बदले गए, मेराज एहसास बदले गए, ज़माने के अंदाज बदले गए, मेराज एहसास बदले गए। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ज़नन सवाल यानी आज का सवाल, और हमारी आज की गुफ्तगू अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर है। आज हम उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर गौहर रहमान नवीद साहब हैं। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है जब वो खुदी के बारे में सोचते हैं या उन्हें लगता है कि खुदी इंसानियत की मेराज है, जिस इंसान को अरूज पर लेकर जाती है, तो लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल भी आता है कि अपनी खुदी की तकमील के लिए वो कौन से मराहिल हैं जिससे एक फ़र्द को गुजरना पड़ता है। ये बहुत अहम सवाल है सर। ऐसा है कि इंसान जब अपने आप में खुदी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसको कम से कम 3 मराहल ऐसे हैं। खुदी के 3 मदारिज अल्लामा इकबाल ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो आपने अपने आप को एक निज़ाम के तहत लाना है। पहला मरहला इसका ये है अताअत इलाही, कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आपने अपने गर्दन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का और अल्लाह ताला की मोहब्बत का, बंदगी का तौक़ आपने अपने गले में डाल लिया, तो फिर इसको कहते हैं अताअत। आपने सर झुका लिया, आपने उस अजीम हस्ती के सामने सर झुका दिया जो कायनात का खालिक भी है और रब भी है। पहली स्टेप तो यही है अताअत इलाही, कि आपको किसी निज़ाम के अंदर अपने आप को डालना है। इस तरह शुतर बेमुहार नहीं है कि आप जो देहरिया लोग हैं या इस तरह के लोग हैं कि न खुदा और न रसूल का कोई खौफ है, और फिर ये लोग इंसानियत का डंडोरा पीटते हैं कि इस तरह करते हैं उस तरह करते हैं। बहरहाल अताअत इलाही, आपने अल्लाह ताला की अताअत अगर कबूल कर ली तो फिर आपने क्या करना है? आपने आराम से बैठना है कि भाई बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहो और हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, इकबाल ने कहा। नहीं, फिर आपने ज़ब्त नफ्स, अपने आप को कंट्रोल करना है। ज़ब्त नफ्स क्या है? ज़ब्त नफ्स यही है कि आपके सामने इस तरह का कोई मौका है और आप उसको अवेल नहीं करते। गनी खान ने भी इसकी वजाहत की है, तो बाल शराब व शराब ज़बरातवी, इस तरह की कोई चीज़ अगर है, मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अताअत इलाही पहला जो स्टेप है वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अब उस दायरे के अंदर हमारी दूसरी ड्यूटी क्या है कि हम अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे। इकबाल कहते हैं कि आप अपने नफ्स के, आपके सामने आप रमज़ान शरीफ है, आपका रोज़ा है और आप पानी पी सकते हैं और आप नहीं पीते, बिल्कुल, इसको कहते हैं ज़ब्त नफ्स। तो जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आप फिर आराम से नहीं बैठे, आप पे इस तरह की मुश्किलात आईं, आप पे इस तरह के इम्तिहानात आए, आपको इस तरह के मराहल से गुजरना पड़ा कि वहाँ पे आप सब कुछ कर सकते थे, लेकिन तक़वा क्या है? यही तक़वा है, अपने आप को गुनाहों से बचाना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा वो ढेर था गंदगी का और उसने अपने आप को इस तरह अपना दामन बचा के वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने सहाबा को कहा कि इस तरह अपने आप को जाड़ियों से और इस तरह गन से बचाना जो है ये तक़वा है। तो वहाँ पे आपको मौका मिले, अगर हमें मौका नहीं मिलता और हम वैसे ही कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं और ये हैं और वो हैं, लेकिन जब आपको मौका मिलता है और आप वहाँ से मुंह मोड़ के उसको लात मार के आ जाते हैं कि इससे मेरे पैगंबर ने भी मना किया और इसको मेरे रब ने भी इसको मना फरमाया है, तो इसको कहते हैं ज़ब्त नफ्स। और जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आपका नफ्स कंट्रोल हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर नियाबत इलाही, तीसरा मरहला। पहला मरहला है अताअत इलाही, दूसरा मरहला है ज़ब्त नफ्स, और तीसरा है नियाबत इलाही। नियाबत इलाही ये है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से सरफराज फरमाएगा।
اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں بادشاہت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کائنات میں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں نائب کے طور پہ بھیجا ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, اور پھر وہ صحیح خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے. تقدیر اس کی مرضی سے لکھی جاتی ہے. خدا بندے سے خود آ کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اپنی رضا بتائیں, ہم کیا کریں, ہم اس طرح کریں گے, ہم اس طرح کریں گے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, اقبال نے کہا ہے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. آپ کے چاروں مشرق اور مغرب سے لے کے اور جنوب سے لے کے شمال تک چاروں اطراف آپ تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اطاعت الہی اور ضبط نفس سے گزار کے آپ نے نیابت الہی کا درجہ پا لیا. دنیا میں جتنے بھی ہمارے خلیفہ گزرے ہیں, چار خلفائے راشدین ہیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی صحیح مسلمان بادشاہ گزرے ہیں, وہ سارے کے سارے علامہ اقبال کی اس خودی کے عملی تفسیر رہے ہیں. ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے غریبوں کے ساتھ کیا, انہوں نے انصاف کے لیے کون کون سے مراحل سے اپنے آپ کو گزارا تھا, اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہ 3 بہت اہم مراحل ہیں. ان سے گزر کے پھر انسان, علامہ اقبال کا انسان پھر انسانی کامل بن جاتا ہے, جس کو مرد مومن بھی کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ مجھے یہاں پہ وہ تھا تبصرہ کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ مومن بالکل بے تیغ, بغیر تیغ کے آپ لڑیں گے. پھر آپ کی نگاہیں جو ہے کوئی کافر اور اس طرح کی جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ آئیں گی, اور آپ اس کو دیکھیں گے, ان پہ تر کر وہ کانپتے ہیں, خوف طاری ہو جائے گا. تو یہ اس کا آخری مرحلہ ہے. لیکن یہ خود ہی پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوگی. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, ساقی نامہ میں اقبال کا شعر ہے. باری دل کی زبردست نظم ہے ساقی نامہ. فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے, جس طرح پوری کائنات انسان کی آنکھ کی معمولی سی پتلی میں سما سکتی ہے, جس طرح ایک چپ ہوتا ہے, تو اس طرح خودی کا نشیمن مرد مومن کے دل میں ہوتا ہے. اور جب وہ اپنی خودی کی تکمیل کرتا ہے, اپنے مسائل پہ, اپنے جذبات پہ, اپنے نفس پہ وہ کنٹرول کر لیتا ہے, تو پھر ساری کائنات اس کی مٹھی میں آ جاتی ہے. اور خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, خودی وہ بحر کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, تو آپ جو اس سے سمجھا تو کوئی چارہ نہیں. یا یہ بہترین بانی جبریل کی غزل, مجھے دوست نے بتایا کہ بانی جبریل کی غزل, یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی, کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے, تیری آبرو اسی سے, جو رہی خودی تو شاہی. اگر آپ نے خودی رہی تو آپ بادشاہ ہوں گے, نہ رہی تو روسیاہی, آپ ذلیل ہوں گے, خوار ہوں گے. آج کل جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, خودی کسی مسلمان میں نہیں. جب یہ خودی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر یہ ول بی سپر پاور آف دی ورلڈ انشاءاللہ. پروفیسر صاحب, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خودی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں, اور جب آپ خودی کے تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک مرد مومن بن جاتے. اور اقبال کا جو مرد مومن کے حوالے سے جو سوچ تھی یا جو اس کی خوبیاں بیان کی ہیں, اس کا تعلق خودی سے ہے. خودی بنیاد ہے. دیکھیں سر, اقبال کی خودی ایک مرکز ہے, اور اقبال کی باقی جتنے بھی نظریات ہیں, مرد مومن ہو گیا, تصور عشق ہو گیا, اقبال کا نظریہ ملت ہو گیا, اقبال کا تصور عورت ہو گیا, مغربی تعلیم ہو گیا, یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے نظام شمسی ہوتا ہے. سورج اس میں مرکزی حیثیت سورج کو حاصل ہوتی ہے, اور ارد گرد دوسرے سیارے مختلف مداروں میں چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اقبال کا جو تصور خودی ہے, جس طرح آپ خودی کو سمجھے, جس دن آپ کی خودی کی تکمیل ہو گئی, تو اقبال نے کہا ہے جس روز دل کا رمز مغنی سمجھ گیا, سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر ہے. بس پھر آپ کو کوئی نہ روک سکتا ہے, نہ کوئی آپ کو ٹوک سکتا ہے, پوری کائنات آپ کی مٹھی میں ہوگی. دیکھیں یہ مختلف آپ نے سوال کیا تھا مغربی فلاسفہ میں, نیچے میں, فرشے میں, اس طرح کے لوگوں میں بھی. یہاں پہ میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ خودی, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ خودی تو فوسٹر میں بھی ہے, خودی تو نیچے میں بھی تھی, خودی تو مسولینی میں بھی تھی, خودی تو جرمنی کا جو ہٹلر تھا اس میں بھی تھی. وہ بھی اپنی قوم کو اس طرح بڑھا چڑھا کے اور اپنی نیشنلزم پہ وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے. اور دیکھیں, لیکن نیچے یا
مسولینی کی خودی میں یا ہٹلر کی خودی میں اور اقبال کی خودی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہو سکتا ہے. اس کی بنیادی فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی خودی شتر بے مہار ہے. شتر بے مہار کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ جب آپ بغیر کسی اس کے چھوڑتے ہیں تو کسی کی فصل بھی اس میں منہ مار سکتا ہے, کسی کے وہاں پہ جو درخت ہے وہ بھی خراب کر سکتا ہے, انسان کو نقصان بھی دے سکتا ہے. لیکن اقبال کی خودی شتر بے مہار نہیں ہے. اقبال کی خودی نظام مصطفیٰ کی پابند ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو خودی نظام مصطفیٰ کی پابند نہیں تھی, تباہی و بربادی. ہٹلر کو دیکھیں, ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم میں دنیا کو جھونک دیا. لاکھوں لوگ ہٹلر کی وجہ سے مرے ہیں, اور اس وجہ سے کہ نازی اور ہم وی آر سپریم, کہ ہم سب سے وہ ہیں. تو اگر ہٹلر کی خودی شتر بے مہار نہ ہوتی, مسولینی سے علامہ اقبال بہت زیادہ متاثر تھے. اٹالیا یعنی اٹلی کے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. اقبال نے اس کے حق میں نظم بھی لکھی, بہترین نظم ہے, لیکن اس کے شعر تو اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں. لیکن پھر اقبال نے اس کی مذمت میں بھی شعر لکھے. جب اقبال کو پتہ چلا کہ مسولینی بغیر کسی وجہ سے وہ حبشہ پہ چڑھ دوڑے اور حبشہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہ بیچاروں کو حبشہ پہ قبضہ کر لیا, تو اقبال نے اس کے خلاف نظم لکھی. کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم, بے سبب بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج. میں بھٹکتا ہوں تو چلنی کو برا لگتا ہے, کیا ہے سبھی تہذیب کے اوزار تو چلنی بچاج. تو مسولینی کی زبردست الفاظ میں مذمت کی. یہ بغیر کسی وجہ کے دیکھیں ان بیچاروں کو روند رہا ہے, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی حبشہ کی. تو اقبال اگر ہٹلر کی خودی مسولینی کی خودی بھی مسلمان ہوتی تو وہ ان بیچاروں کا ظلم نہ کرتے. اقبال کی خودی میں ظلم نہیں ہے, اقبال کی خودی میں عدل اور انصاف ہے. اور انصاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ شرک کی وجہ سے شرک ہوتے ہوئے قائم رہ سکتا ہے, لیکن ظلم کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی خودی میں انسان کو عروج آتا ہے, طاقت آتی ہے اور ایک اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے, مگر ساتھ میں اس کے ایک لگام بھی آ جاتی ہے. وہ لگام انسانیت کی لگام ہے, وہ ایسی ایک لگام ہے جس سے وہ انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے, عدل اور انصاف آ جاتا ہے. معاشرے میں جتنی بھی قباحتیں ہیں, معاشرے میں بھی جتنی برائیاں, دیکھیں سر ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں اب محسوس کر رہا ہوں اقبال کی خودی پڑھتے ہوئے یا آج کی اس نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے لے کے اس طرح سے لے کے اس سرے تک, یہ سارا بازار جھوٹوں کا بازار نہیں ہے, یہ سارا بازار منافقت کا بازار نہیں ہے, اس سارے بازار کا نظام الرشی والمرتشی پہ قائم نہیں ہے, یہ ملاوٹ پہ قائم نہیں ہے کہ لاہما پہ نار. دیکھیں اقبال کی خودی جس دن آپ میں پیدا ہوئی سر, آپ کے ذہن میں, آپ کی فکر میں ان چیزوں کے خلاف نفرت آ جائے گی کہ میں یہ کیوں کروں. اور اگر دیکھیں خودی کا تعلق فرد سے ہے سر, اور یہ ایک فرد پھر اپنے آپ کو ملت کے مقدر کا ستارہ سمجھتا ہے. یہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر تقدیر بدل جاتی ہے, اپنے آپ کو بدلنا. اقبال کی خودی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بدلنا. میں بھی اپنے آپ کو بدلوں گا, آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں گے, ادھر ادھر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو خیر کی قوتیں آگے بڑھیں گی, شر کی قوتیں کبھی بھی غالب نہیں آئیں گی سر. اور جب ہم اپنے اندر خودی پیدا کریں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے تو تب تقدیر کے فیصلے بھی ہمارے حق میں ہوا کریں گے. بالکل سر, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ ساری چیزیں خودی سے وہ ہو سکتی ہیں سر. خواتین و حضرات, چلتے ہیں ایک بریک کی طرف جس میں آپ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت کلام سنیں گے, اور کلام کے بعد ہم دوبارہ نشست کریں گے پروفیسر صاحب کے ساتھ. باداؤ جام ساقی, ہاتھ آ جائے مجھے
میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سے باقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سے باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی باغاؤ جام ساقی۔
خواتین و حضرات، پروگرام دنن سوال یعنی آج کے سوال میں آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری یہ نشست جاری ہے جس میں ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر گوہر نویس صاحب کے ساتھ۔ پروفیسر صاحب، ایک اور سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آج بھی ہے جو میرے ذہن میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بطور فرد اپنے اندر اقبال کی بتائی ہوئی خودی، جو کہ ہمیں دین اسلام بھی یہی بتاتا ہے، وہ پیدا کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے آج کے حوالے سے بھی اور وطنیت اور پاکستانیت کے حوالے سے بھی۔ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ اقبال نے سوچ اور فکر دیا اقبال نے ہندی مسلمان کو اس طرح کا خوبصورت سا شعر ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے پھر قائد اعظم اور ہمارے جو سرکردہ رہنما تھے لیاقت علی خان اور دوسرے، انہوں نے کوششیں کی، الحمدللہ سے 1947 کو پاکستان مرج وجود میں آیا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا کہ جس چیز کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان کا حصول ممکن ہوا تھا، جس مقصد کے لیے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی، دیکھیں مجھے اس پہ بڑی وہ حیرت ہے اور آپ کو بھی حیرت ہوگی سننے میں کہ دہلی کے مسلمانوں کو، بمبئی کے مسلمانوں کو یہ علم تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو اس پاکستان کے لیے ان کی کوئی وہ نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، وہ وہاں رہیں گے اور اس کی وہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جدوجہد کی۔ بالکل پاکستان بنا، پاکستان کے بعد ہماری ترجیحات بدل گئی سر، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہم نے اقبال کے اس خواب کو پس پوش ڈال دیا، ہم نے قائد اعظم کے افکار کو ایک طرف رکھ دیا، ہم میں مادہ پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم ایک بھائی کا گلا دوسرا بھائی بے دردی سے گھونٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں سر، 47 میں آپ لٹریچر پڑھ لیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، اس پاکستان کے مسلمانوں نے ہجرت، جو مسلمانوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے کہ ایک طرف اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے مواخات کا نظام اور اس طرح بھائی چارے کا نظام قائم کیا، انصار مدینہ کا بالکل انہوں نے رول ادا کیا، لیکن دوسری طرف ایسے بھیڑیے بھی تھے کہ اتنی بھیانک سزا وہاں سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو ملی کہ ان کی املاک لوٹ لی، ان کی عزت تار کر دی، ان کے گلے کاٹے۔ کسی بہن کے ہاتھ میں وہ اگر چوڑی ہے سونے کی تو انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ کے وہ چوڑی وہ ساتھ لے گئے، کسی کی کانوں سے بالیاں نوچ لی۔ یہ مسلمان ہے، یہ اقبال نے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اس کو دیکھ کے تو بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ 1947 سے جو شروع ہوا تھا، پھر اس طرح کی حکومتیں آئیں، آئین بھی وہ ٹھیک نہیں بنا، اس طرح کی حکومتیں سیاسی لحاظ سے بھی، سیاستدانوں میں بھی وہی چیزیں آئیں، سیاستدانوں میں بھی پلاٹ کلچر اور کمیشن کلچر اور اس طرح یہ ساری چیزیں۔ تو پاکستان ان لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوا۔ یہ جو ایک عمر سے مجھ کو بے اما رکھا ہوا ہے، یہ ترجیحات میں مجھ کو کہاں رکھا ہوا ہے، تو یہ چیز ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہوئی سر۔ پاکستان کی خدمت ہم حلف اٹھاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ اقربا پروری، کرپشن، اس طرح مختلف قسم کے پلاٹ اور یہ ساری سیاستیں، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف حکمرانوں کی دیکھا دیکھی اثر پڑتا ہے استادوں کا شاگردوں کے باطن پر، اقبال نے یہ بھی کہا ہے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی سارے فرد جو تھے، ایک ایک فرد میں یہ وبائیں عام ہونے لگی، ایک فرد میں یہ وبائیں، ملاوٹ کی وبا عام ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز خالص اس میں نہیں ملے گی، پیورلی آپ کو کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی۔ دیکھیں یہ انصاف نہیں ہے، انصاف یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں، کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹتے رہیں، ایک معمولی سے مقدمے کے لیے آپ کو سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ انصاف کی عدم فراہمی، ملاوٹ کا کلچر عام ہوا، جھوٹ بولنے کا، یہ بازار ہے جھوٹ کا بازار، جھوٹ بولنے کا کلچر اتنا عام ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ جھوٹ بولنے، منافقت اتنی زیادہ ہے، یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں میں، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے، اس طرح کا یہ منافقت کا کلچر، یہ ساری چیزیں، یہ اقبال کے تصور خودی کے مکمل منافی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل منافی ہے، یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ایک سیکنڈ کی رہنمائی فرماتا ہے، پیغمبر کے ایک سیکنڈ کی زندگی میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، لیکن کوئی اس کی طرف نہیں جاتا، کوئی اس سوچتا نہیں ہے۔ پیسہ ہے اور سارے لوگوں کا معیار پیسہ ہو گیا، اسلام دوسری ترجیح میں چلا گیا، دین پتہ نہیں کسی ترجیح میں شامل ہے یا نہیں ہے، اخلاقیات کا تو نام و نشان نہیں ہے، اور منافقت کی گرم بازار یہ ہے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی ہیں اور پیچھے میں ہم کیا بیچ رہے ہوتے ہیں،
یہ ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے, آپ کو یقین ہوگا کہ یہ بالکل نورانی چہرہ ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور یہ حج بھی کر کے آیا ہے اور اس نے یہ بھی کر لیا ہے اور وہ بھی کر لیا ہے, لیکن اس کے اندر جب آپ جھانکیں گے تو اتنے زیادہ بھیانک چہرے آپ کو وہاں پہ ملیں گے کہ آپ یقین کریں کہ اقبال کی روح وہاں پہ تڑپتی رہے گی وہاں پہ لاہور میں, کہ یہ کس طرح کے مسلمان تھے اور یہ کس طرح کے لوگوں کے اندر میں پیدا ہوا تھا اور میں نے ان لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا تھا. تو مسئلہ یہی ہوا کہ اقبال کی خودی دیکھیں, اقبال کی خودی میں یہاں کا سکون ہے, اقبال کی خودی میں اس وطن کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے, اقبال کی خودی میں فلاح ہے, اقبال کی خودی میں دین اور دنیا دونوں کی نجات ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہی ہوا کہ یہ لوگ کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, کوئی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا خون اور مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. یہاں پہ ہم دھڑلے سے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں, دھڑلے سے کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے ٹانکا کیا اور ہم نے اس کو چانس مار دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ بالکل یہ اس بازار کے چلتے سکے ہیں, سکہ راج الوقت بن گئے ہیں, اور جو زیادہ اس میں ماہر ہیں, جو زیادہ اس منافقت میں ماہر ہے, جو زیادہ اس ملاوٹ میں ماہر ہے, جو زیادہ اس شر کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے, اس کی بڑی واہ واہ ہے, اس کی بڑی جو ہے توجہ ہے, لوگ اس کی طرف بہت زیادہ راغب بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بڑا چال باز ہے اور یہ بڑا تیز ہے اور وہاں جا کے یہ آپ کے کام کو 1-2 منٹ میں کر دے گا. تو یہ چیزیں بڑی وہ ہو گئی ہیں. دیکھیں پھر ہم تعلیم سے, ہماری تعلیم میں کیا ہے, اقبال نے کہا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. اگر آپ کی خودی, آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے, آپ کو شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا, آپ شاہین بچوں کو شاہین کا سبق سکھائیں گے, آپ پھر خودی کو دیکھیں, آپ پھر ساری کائنات آپ کے قبضے میں ہوگی, ساری دنیا کی باغیں آپ کے اختیار میں ہوگی, ساری دنیا کی سلطنت آپ کے قدموں میں ہوگی. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہم دوسری طرف نکل گئے ہیں اور جو اصل مقصد ہے, جو اصل چہرہ ہے, جو روشن چہرہ ہے, وہ اتنا زیادہ ہمیں دھندلا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے گئے, ہم نے کوئی حق بات کی, ہم کسی حق پرست کے حق میں ہم نے گواہی دے دی تو تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اقبال کے ہاں ایسا بالکل نہیں تھا. اقبال نے جو پیغام دیا ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس پیغام کو اپنا کے ہم اپنی زندگی میں ٹرانسپیرنسی لا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب, آخری سوال میں کرنا چاہوں گا جو کہ ایک بہت اہم سوال ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ نے کہا کہ خودی کا تعلق ایک فرد سے ہوتا ہے, انفرادیت سے ہوتا ہے, اور آگے چل کے وہ اجتماعیت میں تبدیل ہو جاتا ہے, جس سے معاشرے بنتے ہیں, ملک بنتے ہیں, دنیا میں امن قائم ہوتا ہے. اس پہ پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں اقبال کا تصور بے خودی بھی ہے. اچھا. جس کا تعلق خودی کا تعلق فرد سے ہے اور بے خودی کا تعلق جماعت سے ہے, تو انشاءاللہ اس پہ کسی اور نشست میں ضرور گے. اگر اگلی نشست ہماری ممکن ہوئی تو اس میں ہم اقبال کے تصور بے خودی اور بے خودی دونوں پہ کریں گے, اور ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں بے خودی کے اوپر ہوگا. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک فرد ہے, جی, اس فرد کے لیے خودی کی کیا اہمیت ہے بطور مسلمان یا پاکستانی؟ اگر ہم اپنے اندر خودی پیدا کریں اور خودی کو پروان چڑھائیں تو وہ کس طرح ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. اقبال فرد کو ڈسکس کرتا ہے. اقبال فرد کو یہاں پہ دیکھیں, یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہے یہاں پہ بھی یہ اقبال کی تصوری خودی اس کے ساتھ بالکل کنورٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس میں آپ اس کی لنک ملا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیویجول پہ توجہ دے رہے ہیں. تبلیغی بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں, اس کے جو 6 نمبر ہیں یا اس طرح. تو اقبال نے بھی انڈیویجول فرد جو ہے, فرد کے اندر جو انقلاب ہے, فرد کے اندر جو سوچ ہے, فرد کی جو فکر ہے, اس میں اقبال تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھیں, اگر میں بھی اپنے آپ میں خود ہی پیدا کروں, آپ بھی پیدا کریں, یہ جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں یہ خواتین و حضرات بھی اگر تھوڑا سا جتنا آپ کر سکتے ہیں, اگر اتنا
اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم. یہ قوم ہم سے بنی ہے، یہ پاکستانی قوم ہم سے بنی ہے. اگر میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اگر کوئی دوسرا بھی اپنا قبلہ درست کر لے، تو میرے خیال میں یہ مکمل طور پہ صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. ہماری زندگی، ہمارے روزمرہ کے جو اصول ہیں، ہمارے روزمرہ کے جو واقعات ہیں، ہمارے جو بازار ہیں، ہمارے جو مساجد ہیں، ہمارے جو مدرسے ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ بازار، یہ گھر، یہ جماعت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم افراد سے بنی ہے. ان میں افراد کا عمل دخل ہے. تو اگر افراد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، افراد اپنے آپ کو صحیح درست سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، تو مجھے پکا یقین ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. وہی اللہ تعالیٰ انسان کو، یا خاص طور پہ ہم مسلمان جو ہیں اور پاکستانی مسلمان جو ہیں، الحمدللہ ہم میں اسلام کا جذبہ بہت زیادہ ہے. لیکن اسلام کا جذبہ عملی طور پر دیکھیں، اقبال عمل کے شاعر ہے سب. اقبال اس طرح نہیں ہے کہ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کرتے ہیں. ابلیس اور جبریل کا جو مکالمہ ہے اس میں ابلیس جبریل کو کہتا ہے کہ میں کٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو اللہ اللہ ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ بھی کریں گے لیکن عملی جد و جہد بھی کریں گے. باہر نکلیں گے فیس کریں گے کہ اس گرمی میں باہر جو جلسہ دینے والی دھوپ ہے، اس میں جو کھیت میں کام کرنے والا یا وہاں پہ کوئی ریڑھی بان ہے، اس کے درد اور دکھ کو ہم سمجھیں گے، وہ چیز محسوس کریں گے. تو تب ہمیں وہاں پہ جو کام کرنے والا مزدور ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، تو تب ہم اس کے غم کو سمجھیں گے، تب ہم اس کے دکھ کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکال کر پختونخوا ریڈیو مردان کے لیے اپنا وقت نکالا. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ آپ کے اندر خودی پیدا ہو، اور اگر خودی پہلے سے موجود ہے تو اس کو مزید دوام بخشے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ساجد محمود خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.